بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، سبق نمبر 7، حدیث نمبر 8۔ من اشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وتخوين الامین وائتمان الخائن۔ ترجمہ: قیامت کی خاص علامات میں سے ہے بدکاری، بد زبانی، قطع رحمی کا عام ہو جانا، امانت دار کو خیانت کار اور خائن کو امانت دار قرار دینا۔ اس حدیث میں قیامت کی ایک علامت یہ بیان کی ہے کہ فحش اور تفحش پھیل جائے گا۔ فحش کے معنی ہے زیادتی اور حد سے بڑھ جانا، پھر یہ بد زبانی اور بد کلامی اور گالی گلوچ کے لیے استعمال ہونے لگا، اور تفحش بھی اسی لفظ سے بنا ہے، اور عام طور پر اس سے بے حیائی مراد لی جاتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں فرمایا کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فحش کی اصل زیادتی اور حد سے نکلنا ہے۔ طبری نے کہا ہے کہ فاحش بد زبان کو کہتے ہیں، اور ابن عرفہ نے کہا کہ فواحش کے معنی اہل عرب کے نزدیک بری چیزوں کے ہیں، اور متفحش سے بھی کبھی بے حیائی کا کام کرنے والا مراد ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب بد زبانی اور بد کلامی اور بے حیائی کی کثرت ہوگی۔ زبان سے بھی بے حیائی کی باتیں کھلے عام نکلیں گی، اور لوگ اس کو عیب نہ سمجھیں گے، اور بے حیائی کے کام بھی کھلے طور پر ہوں گے، اور لوگ کوئی شرم اور حیا محسوس نہ کریں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ولد الزنا یعنی زنا والی اولاد کی کثرت ہو جائے گی، حتیٰ کہ آدمی بیچ راستے میں عورت پر چڑھ جائے گا تو ان لوگوں میں سب سے بہتر اور اچھا آدمی یوں کہے گا کہ اے کاش کتنا اچھا ہوتا کہ تم راستے سے ذرا ہٹ کر یہ کام کر لیتے۔ آج جو بے حیائی اور فواحش کا منظر خصوصاً شہروں میں نظر آتا ہے، وہ اسی پیشن گوئی کا مصداق ہے۔ بازاروں اور سڑکوں اور بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشنوں اور بسوں اور ریلوں اور ہوائی جہازوں میں مردوں اور عورتوں کا مجرمانہ میل جول اور بے حیائی کا مظاہرہ جس طرح ہو رہا ہے، کون انکار کر سکتا ہے کہ وہ اسی کی تصدیق ہے۔ اور یہ بے حیائی اور بد زبانی یعنی بری بات کہنا روز بروز ترقی کرتی جا رہی ہے۔ نوجوان لڑکوں میں بد زبانی اس قدر عام ہو رہی ہے کہ اس کو نقل کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات بسوں میں یا کہیں سفر کے موقع پر ہوٹل وغیرہ میں نوجوان لڑکوں کی بد زبانی اور گندی باتیں کان میں پڑتی ہیں تو ہماری آنکھیں اور گردن شرم کے مارے جھک جاتی ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی ہے وہ پوری طرح ظاہر ہو رہی ہے، اور آگے نہ معلوم مزید کیا کیا ہوگا۔ دوسری چیز علامات قیامت میں سے قطع رحمی بیان کی گئی ہے، یعنی رشتوں کا توڑ لینا۔ حالانکہ رشتے کے توڑنے پر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اس کی برائی بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری عرش سے لٹک کر کہہ رہی ہے، جس نے مجھے جوڑا اللہ اس کو جوڑے گا، اور جس نے مجھے توڑا اللہ اس کو توڑے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس قوم میں قطع رحمی کرنے والا ہو ان پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ غرض یہ کہ قطع رحمی اور رشتہ توڑنا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، اور اس پر وعید آئی ہے، مگر آج دیکھا جا سکتا ہے کہ رشتہ داری رساکشی کا نام ہو گیا ہے۔ آپسی اختلافات اور جھگڑے اس قدر کثرت سے پیش آ رہے ہیں کہ عدالتوں میں ان کی سنوائی 10 سال سے بھی زیادہ عرصے میں ہوتی ہے، اور یہ حال ہے کہ رشتہ دار کو پہچانتا بھی نہیں، اور پہچانتے ہیں تو تکلیف پہنچانے اور لڑائی اور فساد کے سوا رشتہ داری کا کچھ حاصل ہی نہیں۔ یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔
نمبر 3، بدخلقی۔ جیسا کہ اوپر حدیث میں ذکر کیا گیا، اس حدیث کی بعض روایات میں بدخلقی یعنی بد اخلاقی کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آخری زمانے میں بد اخلاقی زیادہ ہو جائے گی، اور آج یہ بات بھی کثرت سے پیش آ رہی ہے۔ برا پڑوسی، بعض روایت میں اس کا بھی ذکر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں پڑوس کے لوگ ایک دوسرے کے لیے برے اور بد اخلاق ہو جائیں گے، حالانکہ پڑوسی کو دوسرے کے لیے اچھا اور فائدہ مند ہونا چاہیے۔ اسلام میں پڑوسی کا بہت بڑا حق بتایا گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ کو پڑوسی کے بارے میں برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ پڑوسی کو میراث میں بھی حصے دار قرار دیا جائے گا، مگر آج اس کے برخلاف پڑوسیوں کو تکلیف دینا، ان کے حق کو پامال کرنا، ان سے بدسلوکی کرنا ایک رواج ہو گیا ہے، اور آپس میں لڑائی اور جھگڑے عام ہو گئے ہیں، گویا قیامت کی یہ نشانی بھی آج پائی جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس حدیث میں یہ اضافہ بھی آیا ہے، جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، وعول اور تحوت۔ وعول یعنی ہلاک ہوں گے، اور تحوت کے معنی غالب ہوں گے، اور خود وعول اور تحوت کی تفسیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ وعول شریف اور اچھے لوگ، اور تحوت رذیل اور ذلیل لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آخری دور میں شریف لوگ مر جائیں گے، اور ذلیل اور نکمے لوگ غالب اور ہر چیز پر قبضہ کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور بخاری نے کتاب الکنہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ تحوت وعول پر غالب ہو جائیں گے، غرضے کہ قیامت کے قریب ایک تو اچھے لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا اور وہ مر جائیں گے، جیسا کہ حدیث نمبر 5 میں گزرا، اور برے لوگ رہ جائیں گے اور باقی اچھوں پر غالب آ جائیں گے۔ یہ صورتحال بھی آج واضح طور پر دکھائی دیتی ہے کہ نیک لوگ کم رہ گئے اور ان کی آواز پر فاسق اور فاجر لوگوں کی آواز غالب ہو گئی ہے۔ علماء، صلحاء، اہل دین اور اہل مدارس سب پر فاسقوں اور فاجروں اور نکمے لوگوں کا قبضہ ہے۔ مساجد میں دیکھیے اس کے ذمہ دار بھی بے دین اور غلط کار، مدارس پر بھی ایسے ہی لوگ حاوی ہیں، دینی تحریکوں اور انجمنوں پر بھی انہی کا قبضہ، اور رہی سیاست تو اس پر ہر جگہ ایسے ہی نکمے اور بدبخت لوگوں کا قبضہ ہے، اور اہل دین کی کوئی آواز سنی نہیں جاتی۔ حتیٰ کہ اسلامی حکومت کے نام سے جن ممالک کا وجود ہے، وہاں اسلام اور اہل اسلام نہایت مظلومانہ حالت میں ہیں۔ دکھاوے کے لیے کچھ امور دینیہ کا مظاہرہ تو وہاں ہے، مگر حقیقت کے لحاظ سے اسلام اور اہل دین کی کچھ نہیں چلتی، اور عربی ممالک کی صورتحال اس سلسلے میں زیادہ تشویشناک ہے، اور وہاں مغربی ذہن ترقی کر رہا ہے، اور اہل مغرب نے ان پر اپنا قبضہ قائم کر لیا ہے۔ اسی کی پیشن گوئی کرتے ہوئے علامت قیامت میں سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔